السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ایک اہم ٹاپک لے کر قصص الانبیاء میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات۔ پچھلے نشست میں بھی ہم نے سنا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے نشست میں جو ہم نے سنا اور آپ لوگوں نے سنا وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا۔ تو آج یہ رکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، پھر ان کے ابا کی حالت کیا ہوگی جب وہ قیامت کے دن ملیں گے۔ آج کی نشست میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، ڈیبیٹ نمرود کے ساتھ کیسا ہوا۔ تو آئیے لیتے ہیں کل قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اپنے ابا آزر سے تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3350۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کل قیامت کے دن اپنے ابا آزر سے ہوگی اور آزر کے چہرے پر غرد و غبار ہوگا۔ فیقول لہ ابراہیم علم اقل لک لا تعصنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، ابا جان میں نے کہا تھا نا کہ آپ میری نافرمانی نہ کیجئے۔ تو ان کے ابا کہیں گے، فالیوم لا عاصی کا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، تمہاری بات مان رہا ہوں۔ فیقول ابراہیم یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فای خزٍ اخزی من ابی الابد۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میرے رب تو نے وعدہ کیا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اس سے اور بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے، انی حرمت الجنۃ علی الکافرین، کیونکہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر توحید والے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا، ابراہیم نیچے دیکھیے، اور بجو کا شکل ایک جانور ہوتا ہے، وہ شکل بنا کے ان کے ابا کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس پر غور کیجئے، اس حدیث پر یہ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کل اپنے ابا کے لیے سفارش کریں گے، لیکن وہ سفارش قبول نہیں ہوگی۔ نبیوں کے باپ اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ابا توحید پر نہیں تھے، شرک پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف کرتا ہی نہیں، دنیا میں معاف کر دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی شرک پر ہی مر گیا، کفر پر مر گیا، اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو ان کے ابا نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کا نقصان ہوا۔ تو ان کے ابا نے اپنے باپ دادا کے دین کو پکڑ رکھا تو نقصان ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو توحید والوں کے امام بن گئے۔ اب آئیے یہ سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام اپنی قوم کو سنایا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 51 سے 73 کے درمیان پڑھیے۔ اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت کیا ہے جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پوجتے ہوئے پایا اس لیے ہم بھی پوج رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان سب چیزوں کو پیدا کیا، تم پوج رہے ہو۔ پھر آگے کہا، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کہا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کو پوج رہے ہو جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، افسوس ہے تمہارے لیے بھی، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو پوج رہے ہو اس کے لیے بھی، سب پر افسوس۔ عقل سے کام نہیں لیتے ہو تو توحید کی دعوت جلدی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، بہت بڑا کام ہے۔ یوں ہی ابراہیم علیہ السلام توحید والوں کے امام نہیں بنے ہیں، یوں ہی وہ نبیوں کے باپ نہیں بنے، بڑی قربانی دی ہے، اور دنیا کے اندر توحید کا پیغام پہنچانا، ایک اللہ کی دعوت دینا بہت مشکل کا کام ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ان لوگوں نے کہا، جلاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ اور ان لوگوں نے آگ کو دہکایا، گرمایا، جلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے اندر گئے، آگ میں ڈال دیے گئے، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے۔ لوگوں نے جب نبیوں کو نہیں چھوڑا تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ مار تو کھانا پڑے گا، ہر چیز برداشت ہے، لیکن توحید والی بات جہاں کیجئے کہ ایک اللہ اور ایک اللہ کی چلے گی تو لوگ نہیں مانتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام یہی پڑھتے ہوئے چلے گئے، کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اب غور کریں،
اگر آگ جو ہے صرف ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہا سلامتی والی ہو جائے، یعنی زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے نقصان بھی نہ ہو۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کیجئے، آگ کا بھی کچھ اثر نہیں ہوگا۔ توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ توحید کا پیغام پیارے انداز سے دیا اور کہا میں اس اللہ کو مانتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا ہم اور آپ کس اللہ کو مانتے ہیں؟ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 78 سے 82 تک پڑھیے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، لیکن جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ وہی بیمار کرتا ہے، بھئی بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نہیں، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، شفا دینے والا اللہ، دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ۔ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت دے گا اور مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے امید ہے قیامت کے دن وہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام توحید والوں کے جو امام بنے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے اندر ہے، پائی گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید والوں کا امام بنایا۔ تو یہ واقعات پڑھیے اور اپنی توحید کو مضبوط کر لیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ہمیں اور آپ کو بھی ذمہ داروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایک اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 258 الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ مناظرہ ہے، ڈیبیٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا نمرود کا، اور نمرود نے مناظرہ کیا، بحث کیا، ڈیبیٹ کیا۔ ڈیبیٹ، مناظرہ، بحث وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو۔ آج کل کوئی بھی آدمی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جی نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس کی طرف جس نے ابراہیم سے حجت کی اس کے رب کے بارے میں، جبکہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی۔ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہو مارتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، ایک کو بلایا، ایک کو مار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، قیدی کو بلایا۔ یہ نمرود تھا، اللہ نے نام نہیں لیا۔ اس کے بعد کہا میرا رب تو وہ ہے، اب ایک داؤ تو بیکار ہو گیا، تو کہا میرا رب وہ ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو پچھم سے نکال دے، ویسٹ سے نکال کے دکھا دے سورج کو۔ فبہت الذی کفر، تو جس نے کفر کیا وہ مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، بھونچکا رہ گیا، کچھ بات ہی نہیں بن پائی۔ عامی زبان میں بولتے ہیں اس کی پھٹ گئی، کچھ کام ہی نہیں کر سکا، کچھ بنا نہیں پایا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، وہ بادشاہ بول سکتا تھا نمرود کہ سورج جو ایسٹ سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، میں ہی نکالتا ہوں، لیکن وہ نہیں بولا۔ کیوں؟ اس کے پاس اس کے باپ دادا موجود تھے، ان کے گاؤں گھر کے لوگ موجود تھے جو اس کی پیدائش سے پہلے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے۔ اگر وہ یہ جملہ کہتا تو پھنس جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو ہم اور آپ سن رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ضرور رہیے ہمارے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت ہنی پریزنٹس آج کا سوال، ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو کس جانور کا شکل بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ آج شام 7 بجے سے پہلے صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کو قرعہ اندازی کے ذریعے ونر اناؤنس کیا جائے گا، اور بھارت ہنی کی طرف سے اس کو دیا جائے گا ایک گفٹ ہیمپر جس میں 500 گرام ملٹی فلورا بھارت ہنی اور 30 ml بھارت کلونجی آئل شامل رہے گا۔ بھارت ہنی 100% پیور اینڈ آرگینک را ہنی ہے جو پچھلے 35 سالوں سے خالص شہد دیتا آ رہا ہے۔ مزید جانکاری اور ڈیلیوری کے لیے دیے گئے نمبرز پر کال کیجیے۔